قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ یوں تو ہر کسی کو مالک ہے، ہر کسی کو معلوم ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ دنیا کا بھی وہی مالک ہے، روز جزا کا بھی وہی مالک ہے، انسان کے جان کا بھی وہی مالک ہے، انسان کے مال کا بھی وہی مالک ہے، ہر طریقے سے وہی مالک ہے۔ ایمان والوں کا یہ ایمان ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف کیوں روز جزا کا ذکر کیا؟ بزرگان دین فرماتے کہ اس لیے وہاں پر قیامت کے دن کا ذکر کیا۔ اس دن کوئی مالک نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ آج دنیا میں کوئی کسی کا مالک، کوئی کسی کا مالک، کوئی کسی کا مالک ہوگا ظاہری طور پر۔ یہ گھر کس کا ہے؟ وہ تو فلاں کا ہے، وہ ان کے مالک ہے۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ فلاں شخص کی ہے، وہ ان کے مالک ہے۔ تو مالک دنیا میں کئی طریقے کے ہوتے ہیں، کسی کا گھر کے مالک ہوتے ہیں، کوئی فیکٹری کے مالک ہوتے ہیں، کوئی محل کے مالک، کوئی گاڑی کے مالک۔ ہر کسی کو ایک مالک ملکیت ملی ہوئی ہے دنیا میں، مگر یہ صرف اللہ کے دیے ہوئے سے ملے گی ہے، مگر حقیقی مالک وہی ہے۔ تو کل قیامت کے دن کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا۔ کل اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ آج کس کی ملکیت ہے، کون ہے مالک آج؟ تو سارے محشر کہے گا اللہ آج تو ہی مالک ہے۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ جب مالکی یوم الدین کہتا ہے، تو جو اہل ذوق ہے، جو اہل شوق ہے، اللہ کا ذوق و شوق رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں، صرف ان کا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ رب کو راضی کر لے، اللہ کی محبت میں جینا مرنا ان کا ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا صرف اللہ کی محبت میں ہوتا ہے۔ وہ جو اہل ذوق و شوق ہوتے ہیں، جب یہ پڑھتے ہیں تو ان کا دل گھبرائے جاتا ہے۔ مالک کی یوم الدین کہا اللہ تعالیٰ مالک، اور مالک کی کیفیت یہ ہوتی ہے کبھی وہ جمالی کیفیت میں ہوتا ہے، کبھی جلالی کیفیت میں ہوتا ہے، کبھی غصے میں رہتا ہے، کبھی نرم دل ہوتا ہے۔ تو یہ سوچ کر اہل ذوق و شوق کا دل گھبرا جاتا ہے۔ تو بزرگان دین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مالک یوم الدین کہا، اس سے جو اہل ذوق و شوق کو گھبراہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے، مگر اس سے پہلے اللہ نے الرحمن الرحیم کہا۔ اے میرے بندو، تم مالک سن کر تم گھبرا جاتے ہو تو یہ سوچو مت، جو تم میری راہ میں نکلے ہو، تم میری طلب کے لیے، میری رضا کے لیے زندگی گزارتے ہو، تم یہ کبھی پریشان نہ کرو، گھبراؤ نہیں کہ اللہ تمہارا مالک ہے۔ مگر میں نے پہلے مالک کہنے سے پہلے میں نے اپنی دو صفتیں بیان کر دی کہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے بول کر۔ یہ اللہ نے احسان عظیم کیا اہل ذوق و شوق پر کہ پہلے رحمان اور رحیم کا۔ اللہ بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے ایک دل کو سکون ملتا ہے بندہ مومن کے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی کیفیت جو ہے وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب جو کیفیت میں ہوتا ہے، جب ہمیں قرآن و حدیث سے بتایا گیا ہے تو ہم اس پر اپنی زندگی گزاریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دنیا میں ساری زندگی بندہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دے، لوگوں کے حقوق خلق کر دے، جو چاہے کر دے، ساری زندگی اللہ اور رسول کا نافرمان ہو جائے، مگر ایک مرتبہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر دیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حتیٰ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے گناہوں کو معاف کرتا ہے، نام اعمال سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، فرشتوں سے اس کے ذہنوں سے مٹا دیتا ہے، جو زمین پہ گناہ کیا وہ زمین کے خطے کو بلا دیتا ہے، جو آسمان کے نیچے بیٹھ کر گناہ کیا وہ آسمان کو بلا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اپنی زندگی گزاریں۔ جو مالک ساری زندگی گزار رہا ہے، گزارنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے، تو ہم نے کیسے گزار رہے ہیں؟ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی جو گزر رہی ہے کیسے گزر رہی ہے۔ کیا ہم اپنی غلطیوں پہ ہم نامندہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، شرمندہ یہی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے ہمیں؟ کیونکہ آج اللہ رحمان اور رحیم کے صفت میں ہے، بندوں پر رحم اور مہربان کرنے والا ہے بندوں پر۔ آج اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا جلال اس قدر ہوگا
کہ جو عورت حمل والی ہوگی اس کا حمل ضائع ہو جائے گا. کیوں؟ اللہ اتنا زیادہ جبار اور قہار کی کیفیت میں رہیں گا، اتنا زیادہ فکر مند رہیں گے قیامت کے دن بندہ ہے کہ اپنے حمل کی اسے پرواہ نہیں ہوگی. حمل کب ضائع ہوتا ہے؟ جب عورت ڈپریشن میں حد سے زیادہ چلے جاتی. تو سوچو اس دن کے فکر کا عالم. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہوگے تو جوان صوب مگر آثار بڑھاپے کے نظر آئیں گے. کیوں؟ اللہ کے خوف سے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک جماعت قیامت کے دن ایسی نظر آئیں گی جس سے پوچھا جائے گا یہ قیامت کا دن ہے، دنیا نہیں ہوتی تم نے کیا یہاں بھی پی کر آئے ہو؟ ایسا لڑ کھڑاتے ہوئے آئیں گے جیسے شرابی روڈ پر چلتا ہے، پیر زمین پر نہیں ٹکتا، اس کا ایک پیر ٹکا تو ایک پیر. ایسے قیامت کے دن آئیں گے تو پوچھا جائے گا کہ آج بھی تم پی کر آئے ہو؟ تو کہا جائے گا ہم پی کر نہیں آئے، یہ اللہ کے خوف کا یہ عالم ہے، ہمارے دماغ کام کرنا چھوڑ دیے. یہ ہمارا منظر رہے گا قیامت کے دن. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان اور رحیم ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے رحمان اور رحیم کی صفت کے ہم پیروکار ہو جائیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں. دنیا یہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. کل قیامت کے دن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ طلب کرے گا اللہ سے اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج جا کر کہ تیری عبادت کر سکے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا وقت گزر گیا اب نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا. تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اس کی قدر کرے، اللہ کو رحمان اور رحیم جانے، اپنے گناہوں کی بخشش کر دے. اور یہ رحمان اور رحیم اللہ کی صفت ہے، اس کا ناجائز فائدہ ہرگز نہ اٹھائیں. زیادہ لوگوں کو جب کہا جاتا ہے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، زندگی اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزارتے، یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ توفیق دیا تو کریں گے وہ. اور کبھی ہم یہ نہیں کرتے کہ کھانا سامنے رکھ کر اللہ توفیق دیا تو کھائیں گا، نہیں، ہرگز نہیں کرتے. پیسے لے لیتے ہیں، کوئی پیسے دینے والا ہے تو کبھی یہ نہیں کہتے کہ پیسے جب لوں گا میں جب اللہ توفیق دیں گا، نہیں. جب ہماری آخرت کی بات آتی ہے تو ہم اللہ اور رسول کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اللہ بے شک بخشنے والا ہے، اس کی بخشش کا یہ عالم ہے، ساری دنیا کو بھی جنت میں ڈال دے، اس کی بخشش میں کوئی کمی نہیں آئی. مگر اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، وہ قانون کے مطابق ہم چلیں، ہم اپنی زندگی اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں، نہ کہ نفس و شیطان کی پیروی میں آ کر زندگی گزار دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے محبوب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف میں پڑ جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر عبادت کرتے تھے، حتیٰ کہ پیروں پر ورم آ جاتی تھی آپ کے پاؤں مبارک پر. کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ رحمان اور رحیم میں بخشنے والا ہے؟ آپ سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والا کون ہے روئے زمین پر؟ صحابہ اکرام. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کیڑے کو پکڑ کر کہتے کاش میری ماں مجھے پیدا نہیں کرتی، میں کیڑا ہوتا، مجھے کوئی قابل شے نہ ہوتا، مجھے کوئی سوال جواب کیا نہ. کیا انہیں نہیں معلوم تھا؟ آج یہ ہمارا بڑا نفس و شیطان کا وار ہے جس سے ہم غفلت میں زندگی گزارے کہ اللہ دیکھا جائے گا، اللہ بڑا بخشنے والا، اللہ معاف فرما دے گا. اللہ معاف تو کر دے گا، اللہ کے فضل سے امید بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا تم اللہ کی ذات سے امید رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے بول کر. مگر کل جنت میں جنتیوں کو ایک ہی کشکا لگے ہوا رہے گا، ایک ہی فکر رہے گی کہ کاش میں ذاکرین کی بات کر رہا ہوں جو دنیا میں زندگی پوری اللہ کے ذکر میں گزار دی، ان کی بات کر رہا ہوں جو غفلت میں، ان کی نہیں. وہ لوگ کل قیامت جنت میں کہیں گے کاش میں دنیا کا کام نہیں کرتا اور زیادہ رب کا ذکر کر لیتا. ان کا پچھتاوے کا یہ عالم ہے جو رب کا ذکر نہیں کرتا، ان کے پچھتاوے کا کیا عالم ہوگا. ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو دیکھیں. یہ زندگی عام زندگی نہیں ہے، معمولی زندگی نہیں ہے. اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے آپ کو، ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تو بڑا نعمت عظیم دیا ہے. ہمیں ہر چیز کے بارے میں ہمارے سے سوال کیا جائے گا. تو ہمیں زندگی جو ہے وہ اللہ اور رسول کے مطابق گزارنا ہے، کیونکہ جو ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے وہ اچھی زندگی رہے. یہ کیسے بھی گزر جائے گی زندگی، 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، اس کے بعد تو کبھی نہ کبھی دنیا سے جانا ہے، کبھی نہ کبھی یہ دنیا فنا ہوگی. مگر ہمیشہ رہنے والی زندگی کی فکر کرے. ماں باپ اپنے آپ کی بھی فکر کرے، اپنی اولاد کی بھی فکر کرے. آج ماں باپ دنیا میں بس یہی فکر کر رہے ہیں میری بچے کی دنیا کیسے بن جائے، اچھے اسکول میں پڑھانا، اچھے ٹیوشن میں پڑھانا. کوئی ماں باپ کو یہ فکر نہیں اللہ ماشاء اللہ کہ وہ بچے کی میری خبر کا کیسا ہوگا، اس کا حشر کا کیسا ہوگا، اس کی جنت بنے گی یا جہنم بنے گی. کوئی ماں باپ کو فکر نہیں.
اکثریت کی بات کر رہا ہوں، جسے اللہ نے توفیق دی، اللہ ان کے صدقے طفیل ہمیں بھی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنی زندگی اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزارنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ